وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلنا بنا دیے ہم نے لِكُلِّ نَبِيٍّ ہر نبی کے لیے عدوًا دشمن بمانا اعداء یعنی بہت سے دشمن. عدوًا ویسے تو سنگولر ہے لیکن یہاں جمع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. شیاطین شیطان الانس انسانوں میں سے والجن اور جنوں میں سے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے بہت سے شیطان جو انسانوں میں سے تھے اور جنوں میں سے تھے وہ اس کے دشمن بنا دیے. ہم نے بنا دیے مانا کیا ہے نہیں ہم نے ان کو دشمن بننے کی چھوٹ دے دی. یعنی جب ایسے لوگ جن کے دل سخت ہو گئے جن کو سچائی حق اور روشنی نظر ہی نہ آئی تو پھر انہوں نے دین کی مخالفت میں نبی کی مخالفت میں اپنا پورا زور لگانا شروع کر دیا. یہ دشمن کرتے کیا ہیں ان کے طریقے کیا ہوتے ہیں؟ یوحی بعضهم الی بعض خفیہ طریقے سے دل میں ڈالتے ہیں رازداری سے باتیں کرتے ہیں ان میں سے بعض کی طرف. جیسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے اسی طرح انسان بھی وسپر کرتے ہیں پلاٹنگ کرتے ہیں سازشیں کرتے ہیں حق کے خلاف چالیں چلتے ہیں اور وہ خفیہ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں. اور وہ باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ زخرف القول مزین باتیں. زخرف کہتے ہیں کسی چیز کے کمال حسن کو. سونے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے زخرف سنہری چیز گلٹر. تو یہاں پر زخرف القول خوبصورت باتیں ملمع کی ہوئی باتیں. اور کون سی باتیں؟ جو داعی حق کے خلاف ہوتی ہیں یعنی اسلام کی طرف بلانے والے کے خلاف جو جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں جو جھوٹ کو حقیقت بنا کے پیش کی جاتی ہیں اور ایسی خوبصورت ہوتی ہیں بظاہر کہ سننے والے اس کی طرف مائل بھی ہو جاتے ہیں. غرورا دھوکے کے طور پر فریب دینے کے لیے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اور اگر تیرا رب چاہتا ما فعلوہ وہ نہ کرتے اس کو یعنی وہ جبراً روک سکتا تھا وہ انہیں ایسا نہ کرنے دیتا لیکن چونکہ لوگوں کا امتحان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کھلی چھٹی دی. فَذَرْهُمْ تو چھوڑ دو ان کو. کس کو کہا جا رہا ہے کہ کون چھوڑ دے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ایسے دشمنوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرو. وَمَا يَفْتَرُونَ اور جو کچھ وہ گھڑتے ہیں خوبصورت باتیں اور آپ کے خلاف جو چالیں وہ چلتے ہیں ان کو ان کے حال پہ رہنے دو. یفترون کا لفظ افترا سے افترا کہتے ہیں جھوٹی بات. یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے کہ ہر دور میں جب بھی کوئی دین کا پیغام لے کے اٹھے گا اسلام کی بات لوگوں تک پہنچائے گا اللہ سے جوڑے گا تو شیطان سرگرم عمل ہو جائے گا اور وہ لوگوں کو بہکائے گا. اور پھر ایسے شیطان نہ صرف یہ کہ جنوں میں سے ہوتے ہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. شیطان کا لفظ ہر سرکش اور نافرمان کے لیے استعمال ہوتا ہے خواہ وہ انسان ہو یا جن. یہ ابن عباس کا قول ہے. ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ شیطان کون ہوتا ہے؟ ہر سرکش اور نافرمان خواہ وہ کوئی جن ہو یا کوئی انسان. تو جب بھی کوئی شخص اللہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے. یہ مخالفت انسانوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے اور جنوں کی طرف سے. اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انسپائر کرتے ہیں ایک دوسرے کو انفلوئنس کرتے ہیں جھوٹی سچی باتوں سے دل فریب باتوں سے من گھڑت باتوں سے جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں ہوتی. اور اس طرح دین کی طرف بلانے والے کے خلاف ایک بہت بڑی محاذ آرائی قائم ہو جاتی ہے. جھوٹ کا ایک نیٹ بنا جاتا ہے. تو ایسے موقع پر اللہ کی طرف بلانے والا کیا کرے؟ ایسے لوگوں کی باتوں کا جواب دینا شروع کر دے یا ان کا مقابلہ کرے یا اس پر رنجیدہ اور غمگین ہو؟ نہیں. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ معاملہ اللہ کے سپرد کر دے اور خود کو اللہ کی پناہ میں دے. مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفرقان میں بھی یہ بات دہرائی گئی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ کہ ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا کہاں سے؟ مجرموں میں سے. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اور وہ روایت اس واقعے سے متعلق ہے جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تو انہوں نے آپ کی باتیں سن کے کیا کہا
انہ لم یأت احد قط بمثل ما جئت به الا عودیہ، کہ آپ سے پہلے آپ جیسا پیغام جو کوئی بھی لایا اس سے ضرور دشمنی کی گئی. تو آپ حیران ہوئے کہ میرے دشمن ہوں گے، اور انہوں نے اس وقت کہہ دیا اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی تو میں آپ کی زبردست مدد کرتا. تو آپ حیران ہوئے کہ میری قوم مجھے نکال دے گی یہاں سے، میں تو قوم کا خیر خواہ ہوں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا آپ جیسا کوئی شخص پیغام لایا ہو اور پھر اس کی دشمنی نہ کی گئی ہو. یہ ہمیشہ ہوتا رہا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی اور انبیاء کے بعد پھر ہر وہ شخص جو سچائی کے ساتھ اللہ کے راستے کی طرف بلائے گا اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ انسانوں کے شیطان بھی اس کے پیچھے پڑیں گے اور جنوں کے شیطان بھی. وہ اس کی مخالفت کریں گے، وہ آپس میں گٹھ جوڑ کریں گے، وہ ایک دوسرے کو جھوٹی باتوں سے متاثر کریں گے اور پورا ایک جھوٹ کا جال بن دیں گے. اور وہ باتیں ایسی ہوں گی دل فریب کہ جن کے دھوکے میں لوگ آ بھی جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا بھی امتحان ہوتا ہے نا، اور سخت ترین امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی عقل سے جھوٹ اور سچ کو پہچانے. اور بہت سے لوگ اپنی عقل کم استعمال کرتے ہیں، وہ جھوٹ اور سچ کو اپنی نگاہ سے نہیں دیکھتے، وہ دوسروں کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں، جو کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بھی ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگتے ہیں، اور اس طرح ان کی بھی شامت آتی ہے. ابن جریر روایت کرتے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک ہوا. یہ ایک طویل مجلس تھی. آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے نماز پڑھ لی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول. آپ نے فرمایا اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو. وہ نماز پڑھ کر دوبارہ مجلس میں آ کے بیٹھے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیا تم نے جن و انس کے شیطانوں کے مقابلے میں اللہ سے پناہ مانگی، یعنی اللہ کی پناہ اور اللہ کی مدد طلب کی؟ میں نے کہا نہیں اے خدا کے رسول. کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ یعنی ہم ہمیشہ سنتے ہیں نا شیطان جنوں میں سے، کیا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جنوں سے بھی زیادہ برے ہوتے ہیں انسان شیطان، کیونکہ پیچھے بات ہو چکی نا کہ وہ اتنے سنگ دل ہوتے ہیں کہ کوئی دلیل، کوئی بات، کوئی معجزہ، دنیا بھر کی دلیلیں ان کے سامنے لا کے رکھے وہ پھر بھی نہیں مانیں گے، کیونکہ انہیں حق کی مخالفت کرنا ہے، لہٰذا وہ حق کے دشمن بن جاتے ہیں. کوئی سچائی ان پہ اثر نہیں کرتی، کوئی دلیل ان پہ اثر نہیں کرتی، کوئی معجزہ ان کو فائدہ نہیں دیتا. اور پھر اسی کے بارے میں آتا ہے کہ شیاطین جن سے جب اللہ کی پناہ مانگی جاتی تو شیاطین جن بھاگ جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے پھر شیطان لوٹ آتا ہے. لیکن شیاطین انس بسا اوقات علل اعلان لوگوں کو غلط چیزوں کی طرف کھینچتے ہیں. یعنی وہ جو آپ کے اوپر شیطان جن مسلط ہوتا ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کچھ، تو وہ کیا کرتا ہے؟ بھاگتا ہے، چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ بندہ نہیں میرے قابو آتا. لیکن انسانوں کے شیطان وہ نہیں پیچھا چھوڑتے، وہ نہیں باز آتے، وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں. اور کس طرح لگتے ہیں اس کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان جب بندہ مومن کو اغوا کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، اغوا کیا ہوتا ہے؟ اچک لینا، اپنے ڈھنگ پہ لے آنا. شیطان جب بندہ مومن کو اغوا کرنے پر ناکام ہو جاتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، یہ تو کسی طرح مانتا ہی نہیں، اس پہ تو کوئی چیز اثر نہیں کرتی، تو وہ جا کر دوسرے لوگوں کو اس کے خلاف بہکانے لگتا ہے. یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے. یعنی شیطان آپ کے پاس آیا، اس نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی، آپ اس کے قابو میں نہیں آئے، اب یہاں سے تو وہ ناکام ہوا. اب وہ دوسری چال کیا اختیار کرتا ہے؟ دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ان کے دل میں برے برے خیال ڈالتا ہے. کس کے بارے میں؟ اس شخص کے بارے میں. اور پھر وہ لوگ اٹھ کے اس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، یا اس کے راستے میں روڑے اٹکانے لگتے ہیں، یا اس کو برائیوں کی طرف کھینچنے لگتے ہیں. تو چونکہ اس دنیا میں خیر اور شر دونوں کے درمیان ایک کشمکش چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے، اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا، لہٰذا ایسے موقع پر ضرورت کس چیز کی ہے؟ نمبر 1 اللہ سے رجوع کرنے کی، کہ انسان نماز پڑھے اور جن و انس کے شیطانوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے، اللہ کی مدد طلب کرے. بندوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اللہ کی مدد کی طرف انسان
رجوع کرے، یعنی دعا کرے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کیا کرے؟ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ان کی جھوٹی باتوں پر دل تنگ نہ کرے، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں ان کو انجوائے کرنے دے، کہ وہ اہل حق کی جو عیب جوئی کرتے ہیں یا کردار کشی کرتے ہیں، بے بنیاد شوشے چھوڑتے ہیں، جھوٹی باتیں ان سے منسوب کرتے ہیں، تو انہیں کرنے دیں. اسی طرح جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں نا، جن بھی دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی جیسے انسان غلط باتیں دوسروں کے دلوں میں ڈالتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ اچھے بھلے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے کوئی شخص آپ سے ملتا ہے تو وہ عجیب و غریب قسم کے فلسفے رکھتا ہے اور اسلام کے خلاف، اسلام والوں کے خلاف، دین کے خلاف الٹی پلٹی باتیں شروع کر دیتا ہے، اور آپ بھی تھوڑی دیر کے لیے متاثر ہونے لگتے ہیں. پھر جب آپ اٹھتے ہیں وہاں سے اور اپنا انڈیویجولی سوچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں نہیں، قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، حقیقت تو یہ ہے، سچائی تو یہ ہے، یہ کیا بات ہے، یہ سب غلط ہے. ہر انسان کا اس طرح ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ کس کی ہے، کیونکہ ہر انسان کا الگ امتحان ہے کہ وہ حق اور باطل، خیر اور شر کا فرق پہچانے. یہ امتحان ہے ہم سب کا. یہ دنیا جو ہے افکار کا جنگل ہے، یہاں ہر قسم کے لوگوں کو آزادی ملی ہوئی ہے، کوئی بولی بول رہا ہے، کوئی بولی بول رہا ہے. اس سارے جنگل میں سے آپ کو کیا تلاش کرنا ہے؟ مطلوب. آپ کیا لینے نکلے ہیں، آپ کس چیز کے خریدار ہیں، آپ کس چیز کو پکڑتے ہیں. کیونکہ مارکیٹ میں تو بہت کچھ ہے، یہ بالکل ایسی آپ جیسے کسی بھی سٹور میں چلے جائیں، اب وہاں اتنی ورائٹی. اب آپ یہ تھوڑی کر سکتے ہیں کہ ہر چیز اٹھانے لگے، اور اگر آپ ہر چیز اٹھانے لگے تو آپ کو سوٹ نہیں کرے گی. جیسے فوڈ میں تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ حلال حرام بھی اب دیکھتے ہیں کہ اچھا کیا جائز ہے کیا نہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ میری صحت کے لیے کیا ٹھیک ہے کیا نہیں، اس کی نیوٹریشنل ویلیو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں، اور پھر جا کے آپ چیز سلیکٹ کرتے ہیں. تو سلیکشن جو ہے یہ امتحان ہے ہر ایک کے لیے کہ وہ اپنے لیے کیا سلیکٹ کر رہا ہے، اور پھر اس پر کتنا جمع وہ بھی ہے کہ ہر پھسلانے والے خیال کے مقابلے میں وہ کس طرح جم جاتا ہے. اس میں سے صحیح اور غلط خود چوز کرتے ہیں نا. یہاں پر مارکیٹنگ میں آپ کے اوپر بہت سے پریشرز ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے بہت سی چوائسز ہوتی ہیں، اور زخرف القول غرورا کے بہت سے پیکیجز ہوتے ہیں. اب ان سب میں سے کیا چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے، اس کی سلیکشن کرنا یہ دراصل آپ کی عقل کا امتحان ہے. کامیاب کون ہے اس میں؟ جو اسمارٹ ہے، وہ جو سمجھتا ہے کہ کون مجھے کہاں سے دھوکہ دے رہا ہے. اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ علم کی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ. تو جو جہالت میں ہوتے ہیں وہ پھر صحیح سلیکشن نہیں کر سکتے، وہ ہر خوشنما بات پہ پھسل جاتے ہیں، ریچھ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیچ کہاں. تو اس لیے جیسے دنیاوی معاملات میں آپ کو بہت ہوشیار ہو کے زندگی بسر کرنی ہے، تو دین کے معاملے میں بھی. اب آپ دیکھیے کہ دین کے نام پر کتنی زیادہ ورائٹی لوگوں نے پیش کی ہوئی ہے، اور ہر ایک اپنے آپ کو حق پہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اس میں سے حق کیا اور کیا نہیں، اس کے لیے آپ کے پاس ایک معیار ہونا چاہیے، اور وہ علم کے ساتھ آپ کو ملے گا. اور علم کس کا؟ اللہ کی کتاب کا. صحیح علم آپ کے پاس ہوگا تو فوراً جج کر لیں گے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، یہ قرآن کے حکم اور قرآن کی مرضی اور قرآن کے طریقے کے خلاف ہے. اور یہ علم ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آپ نے ترجمہ پڑھ لیا اور علم آ گیا، تو روز پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی یہ قرآن زندگی کے ساتھ ساتھ چلے تو ہی سنبھل سکتے. دیکھیں نا، اتنے شر میں کوئی ایک برہان تو ہو نا آپ کے پاس، کوئی ایک معیار تو ہو. اور جب تک وہ معیار سامنے نہیں تو ہر کوئی آپ کو ٹریپ کرنے کے لیے تیار ہے. اور کہاں انسان کس کے پھندے میں پھنس جائے، کہاں بھٹک جائے، اور پھر وہ کہاں سے کہاں پہنچا دے ہمیں. اور اس وقت ہماری آنکھیں کھلیں تو ہم کہ او ہو ہم تو بھول گئے. تو وہاں کوئی نہیں چھوڑے گا کہ آپ بھول گئے. آپ کو عقل دی تھی اللہ نے، آپ سوچ سمجھ کے چلتے. تو علاج اس کا یہی ہے کہ انسان اللہ سے مدد مانگتا رہے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو ضرور یاد رکھے کہ شر تو اپنا کام کرے گا. اندھیروں سے مت لڑنا شروع کر دیں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، اندھیروں سے جھگڑنا شروع کر دیتے. چھوڑیں ان کو جو وہ کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں. ہر سرکش نافرمان جو ہے وہ شیطان، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے اور جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، یا وہ جنوں میں سے یا انسانوں میں سے. وہ کوئی تھرڈ مخلوق نہیں ہے.
ہم جنوں کے شیطان کو تو ہر وقت شیطان سمجھتے ہیں، لیکن انسانی شیطانوں کو جو زیادہ خطرناک ان کو بھولے رہتے ہیں. ٹھیک ہے.